کیا یہاں پر ملکی سیاست میں ایک ایسا دورہ آ گیا ہے کہ اب تحریک انصاف کے لیے بالخصوص معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکے ہیں؟ کیا پوری تحریک انصاف کے لیے یا صرف بانی کے لیے؟ کیا یہ معاملات صرف عمران خان تک محدود ہیں یا پوری جماعت جو ہے وہ بند گلی کی طرف جا رہی ہے؟ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسری چیز کہ کیا اب واقعتاً منتقل کر دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کو؟ کل جو ہم نے اڈیالہ جیل کے باہر جو سچویشن دیکھی، وہاں پر واٹر کینن کا استعمال بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب منع کیا گیا تو اس کے باوجود لوگ وہاں پر پہنچے، خان صاحب کی بہنیں وہاں پر پہنچیں اور وہاں پر ان کی جانب سے ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ کیا گیا، پھر کافی ایجیٹیشن ہم نے دیکھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی پرووک کیا گیا وہاں پر پولیس والوں کو، جس پر انہوں نے واٹر کینن کا استعمال کیا۔ یہ چیز اپنی جگہ ہے، لیکن اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کافی بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اب یہ بات یقینی ہو گئی ہے کہ ان کو وہاں سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اس منتقلی سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اس کا جواب ہم آج کے پروگرام میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن پارٹی کے اندر مختلف باتیں ہیں۔ ایک بات کوئی کرتا ہے، دوسرا اس کو ڈینائی کرتا ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، بعد میں کہہ دیا جاتا ہے نہیں جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس طرح کی چیزیں کافی ود ان دا پارٹی ہو رہی ہیں، جس سے جو ظاہر ہے ایم شور کے جو ورکرز ہوں گے وہ بھی کافی کنفیوز ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا اس سچویشن میں کیا تحریک انصاف کو کوئی مڈل گراؤنڈ مل پائے گا؟ کیا کوئی ان کے لیے درمیانی رستہ اس طرح سے نکل پائے گا؟ اور پیپلز پارٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خاص طور پر ابھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو قائدین ہیں وہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں گے۔ اب قومی کانفرنس جو ہوگی اس کے اندر ڈائلاگ سے رستہ نکالنے کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن وہاں پر نون لیگ کو شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی۔ تو یہ چیزیں کافی ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے ان سارے معاملات پر کچھ رائے کا اظہار کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ پہلے دیکھ لیں۔ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ سٹیپ لینے ضروری ہے، ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ سیاست ہے، سیاست میں دشمنی نہیں ہوتی، بہتری کی طرف لوگ لے کے جاتے ہیں۔ جو حکومتی لوگ ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ میں آج بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا، ایکسٹراڈینری سرکمسٹانسز ہے، اس میں سٹیپس لے لے اور جلدی لے لے اور ایسے سٹیپ لے لے جس سے کول ڈاؤن ہو جائے۔ حکومت شاید کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح یہ سمجھ رہی ہے کہ دلی دور آس، میں انتباہ کرتا رہا ہوں سے آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بامپ رہے، ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے۔ اچھا، دوسرا ساتھی اختیار ولی خان صاحب نے ہمارے شو میں بھی اور اس سے ہٹ کے ویسے بھی ابھی انہوں نے کہا کہ جی قیدی نمبر 804 یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کی منتقلی کے حوالے سے اب سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، تو ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس بات پر مصر ہے، وہ چاہتی یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 اس کو کسی دوسرے صوبے کی جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ تو حکومت نے اس پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ اب چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں۔ نو مرسی، نو ٹالرنس۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے تمام دروازے وہ بند ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو غدار کہیں، ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کی جماعت بین ہو، لیکن آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے پہلے یہ چیزیں آف دا ٹیبل تھی، گورنر رول بھی۔ اچھا، اب یہاں پر جو پی ٹی آئی کی جانب سے بینک کیا جا رہا تھا وہ کافی حد تک کیا جا رہا تھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان تک جو پیغام رسانی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں وہ احتجاج جو ہوتے رہے ان سے بھی اب اپنے آپ کو دور کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور پہلے بھی وہ ایک جگہ موجود نہیں تھے، پھر دوبارہ وہ نہیں گئے، پھر آہستہ آہستہ لگتا یہ ہے۔ اور کل ہمارے سامنے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل صاحب، تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اب لگتا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کمپلائی کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر ایسا ہوگا تو شاید گورنر راج کا امکان نہ ہو۔ لیکن اگر پارٹی کمپلائی کرتی ہے تو پھر کیا تحریک انصاف پر بین لگے گا؟ اس بین کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں تو قرارداد منظور ہو گئی ہے اور بانی پی ٹی آئی کا موازنہ کیا گیا ہے بانی ایم کیو ایم سے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں۔ اس میں سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب نون لیگ کی نمائندگی کریں گے، فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ساتھ ہی ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، یہ ویڈیو لنک پہ ہوں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب، کافی کچھ ہو گیا اتنے دنوں میں، تو اب پنجاب اسمبلی سے تو قرارداد بھی منظور ہو گئی ایک جماعت کو بین کرنے کی، حالانکہ رانا صاحب بھی کہتے ہیں یا کئی لوگ آپ کی جماعت میں سے بھی کہتے ہیں کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی نے تو ایک کام کر دیا اور پھر عظمیٰ صاحبہ نے موازنہ بھی کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی کا بانی ایم کیو ایم سے۔ تو معاملات کدھر جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں معاملات جو ہیں وہ بدتری کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ وہ عوام کو اور حکومت کو اور حکومت سے الائڈ انسٹیٹیوشنز کو ایک کولیجن کورس کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں. اچھا. اور اس کولیجن کورس کے تحت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ قتل و غارت ہو اور انتشار پھیلے، جس سے حکومت جو ہے وہ ڈی لیجیٹیمائز ہو جائے اور ان کی اسپیس بن جائے. تو یہ ان کا آبجیکٹو ہے، لیکن وہ اس آبجیکٹو میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو خیر کہیں وہ اڈیالہ جیل سے مچ جیل نہ پہنچ جائے. مچ مطلب باقی تمام آؤٹ آف آل دا جیلز وہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس سیف آپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایکسس نہیں ہے وہاں پر. روزانہ کا اگر یہ کریں گے وہاں پہ تماشا اور وہاں پہ ہلڑ بازی اور بدتمیزی، اور وہاں کے جو اڈیالہ میں تو اچھی خاصی آبادی رہتی ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ، اور وہاں کے لوگ بہت تنگ ہیں، تو پھر مت جیل جو ہے اس کا کم از کم یہ ہے کہ اس کی ایکسس بہت مشکل ہے. پھر وہی جائے گا جس نے مطلب کہ مشکل ہے وہاں پہ پہنچنا، نا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میں امید یہی کرتا ہوں کہ شاید معاملات وہاں تک نہ جائیں اور معاملات کو پہلے سلجھا لیا جائے، لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. بالخصوص جو آپ نے ان کی تقاریر سنی ہے خیبر پختونخوا حکومت کے جو نمائندے ہیں، شاید کھٹک صاحب بھی اور شفیع جان اور باقی ساروں نے جو تقریریں وہاں پہ کی، اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ٹیمپریچر نیچے آتا ہوا نظر. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب تو غائب دکھائی دے رہے ہیں کچھ احتجاجوں سے. لگتا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا اگر وہ کمپلائی کر جائیں تو بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک حکومت ہے، 4.5 کروڑ لوگ ہیں، اور وہاں پہ گورنر راج لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ بات چیت سے معاملات جو ہے ان کو سلجھایا جائے، اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ وہاں کے عوام کے مسائل حل کرے. لیکن کو پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس ملک کی تاریخ میں کوئی فارمر پرائم منسٹر جیل گیا ہو. لیکن یہ حرکتیں جو ہیں جو ہو رہی ہیں یہ تو اس کی پریسیڈنس نہیں ملتی. ٹھیک، آپ سیاسی طور پہ قانونی طور پہ اپنے معاملات کو لے کر چلیں اور اپنی جو ایجیٹیشن ہے وہ کریں، لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر جو ہے اس کا نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے. آپ ذرا یہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے کہ جی رات کو اڈیالہ میں انہوں نے اس طریقے سے واٹر کینن کا استعمال کیا، ساری چیزیں کی، تو حالات کیوں اس نہج تک پہنچے کہ وہاں پر یہ سلسلہ ہوا یا کرنا پڑا یا کیوں کیا گیا وہاں پر اگر ایسا تھا تو؟ دیکھیں وہاں پہ جو لوکل آبادی ہے وہ بہت زیادہ تنگ ہے. اچھا. لوگوں نے بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، لوگوں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، وہاں پہ سارا کچھ سسٹم بند ہو جاتا ہے جب یہ جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایسا ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے جو کچھ ہوا، لیکن اب ظاہر ہے یہ اگر معاملات کو اس طرف لے کے جائیں گے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو یا پھر ہے ان کو ایسا ہوا کہ نورین صاحبہ کا جو اسٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے بھارتی چینل کو انٹرویو دیا تھا اڈیالہ پر، ایک طرح سے کہا کہ اگر ان کو کہیں گے تو وہ تو آ کے یہاں پر دیواریں توڑ دیں گے، اس کی وجہ سے آپ انتظامیہ کروائیے یا حکومت کروائیے. مجھے بتائیں نا کہ اگر کوئی اور جا کے انڈیا کے چینل پہ بیٹھ کے کہے کہ جی ہم جو ہے وہ یہ کر دیں گے یا ہم اس طرح کر دیں گے یا فوج کے خلاف بولے یا کچھ، تو اس کا کیا پھر آپ مجھے بتائیں. آپ اپنے دشمن ملک کے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے ملک کے اداروں کی اور سیاستدانوں کی اور سیاست کی برائی کر رہے ہیں، یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. آپ اس طرح وزیر اعظم نہیں بنیں گے، نہ آپ باہر آئیں گے، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ جو راستہ انہوں نے لیا ہے سے نہ باہر آئیں گے نہ یہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن بس انہوں نے سوچ لیا کہ وہ مزاحمت کریں گے تو ٹھیک ہے اب کرتے رہیں، پھر اب آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے بڑی بدقسمتی کہ آپ اس طرح جو ہے وہ ان کی بہنیں جا کے ٹی وی پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اور اس طرح ایسے، کیونکہ ملک کی بدنامی ہے نا، آپ ملک کی بدنامی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی چیز آ جائے ان کو آپ وہ چیز جا کے دے رہے ہیں. مجھے بتائیں عفنان صاحب، اس سچویشن میں یہ جو -1 کی گونج ہے، آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے رہتے ہوئے یہ سچویشن ان کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے، یا یہ بیانیہ جو چل رہا ہے کہ ان کو مائنس ہوئے بغیر پارٹی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی یا ان کے ساتھ معاملات سیٹ نہیں ہو سکتے، کیا سوچ ہے اس وقت حکومت کی؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کو آپ مائنس کر کے جو ہے آپ پارٹی سے بات کریں گے تو کوئی اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. اچھا، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں یا باقی، وہ تو ان کی سنیں گے، میرا یہ خیال ہے جتنا مجھے سمجھ میں آئی. ان کے ارکان پارلیمنٹ بھی زیادہ تر انہی کی سنیں گے، تو آپ ان کو مائنس کیسے کریں گے آپ؟ مطلب مجھے تو پھر سوچ کی تبدیلی کی بات ہوئی، بات یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں شاہ صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ اس سے ان کو کچھ ملے گا نہیں، ملک کا نقصان ہے، ان کا بھی نقصان ہے،
اور یہ جو نیریٹو ہے نا، دیکھیں نیریٹو از بیسکلی پروپیگنڈا. اب پروپیگنڈا تو جھوٹ کے اوپر بنیاد پہ ہے نا. آپ کیوں ملک کے اندر ایک ایسی سوچ جو ہے اس کو لے کے آپ چلانا چاہ رہے ہیں کہ اب روزانہ ایک جھوٹ جو ہے وہ بازار میں بیچا جائے؟ بھائی سچ آپ بولیں اور اس کے بنیاد کے اوپر اپنے معاملات کو چلائیں، بجائے اس کے کہ روزانہ ایک نیا جو ہے وہ آپ کھول دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو چاہیے یہ کہ وہ اگر وہ سمجھتے ہیں، اگر وہ نہیں، مجھے نہیں لگتا وہ سمجھیں گے کیونکہ وہ ظاہر اس عمر میں کہاں ان کے تبدیلی ہوگی، وہ یہی اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب. فیصل چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ناصر حسین شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ.